اسرائیلی جیل سے رہا ہونے والے غزہ کے الشفا اسپتال کے ڈائریکٹر محمد ابو سلمیہ کا کہنا ہے کہ قید کے دوران پوچھ گچھ کے لیے لے جائے گئے بیشتر فلسطینیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر محمد ابو سلمیہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی قید میں فلسطینیوں پر دن رات بہیمانہ تشدد ہوتا ہے۔ میرے سر پر ضربیں لگائی جاتی تھیں جس سے کئی بار میرے سر پر گہرے زخم آئے۔ انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی جیلوں میں قید ہزاروں فلسطینیوں کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا سامنا ہے۔ قیدیوں کو بنیادی سہولتیں بھی حاصل نہیں ہیں۔ ڈاکٹر محمد نے کہا کہ اسرائیلی ڈاکٹر اور نرسیں بھی عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قیدیوں پر تشدد کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور ادارے فوری اسرائیلی جیلوں کا دورہ کریں اور قیدیوں کے مصائب ختم کرائیں۔ خیال رہے کہ اسرائیلی حکام نے 7 ماہ پہلے گرفتار کیے گئے ڈاکٹر ابو سلمیہ سمیت 50 سے زائد فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کی جانب سے کیے جانے والے ڈرون حملے میں 18 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کے آرمی ریڈیو نے ایکس سابقہ ٹویٹر پر کہا کہ جنوبی لبنان سے حزب اللہ کے ڈرون کے حملے سے 18 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے اور متعدد فوجیوں کو معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ اس حوالے سے حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے شمالی اسرائیل میں 91ویں بریگیڈ کے ہیڈ کوارٹر پر بمباری کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق لبنان کی سرحد پر جاری جھڑپوں میں اب تک حزب اللہ کے 349 جنگجوؤں سمیت 435 لبنانی مارے گئے ہیں، جبکہ جھڑپوں میں 15 اسرائیلی فوجیوں سمیت 25 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کے شہریوں پر حملے جاری ہیں اور رات گئے اسرائیلی حملوں میں مزید 3 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی بربریت میں اب تک کم از کم 37,877 فلسطینی شہید اور 86,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک کے ہاتھوں شکست خوردہ صہیونی ریاست اسرائیل کے وزیر دفاع نے روایتی ڈینگیں ہارتے ہوئے کہا کہ حماس تھک کر چور ہو گیا ہے اور اب سنبھل نہیں سکے گا۔ عرب ذرائع ابلاغ کے مطابق قابض ریاست کے وزیر دفاع یوگونیٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماری افواج نے غزہ کی پٹی میں حماس کا گلا گھونٹ دیا ہے، تاہم حماس کو مکمل ختم کیے جانے تک جنگ جاری رہے گی۔ گیلنٹ کا کہنا تھا کہ ہم رفح، شجاعیہ اور غزہ کی پٹی میں ایک مشکل جنگ لڑ رہے ہیں جو زمین اور زیر زمین سرنگوں میں لڑی جا رہی ہے۔ ہم غزہ جنگ میں ایسے مقامات پر پہنچ گئے ہیں جہاں تک پہنچنے کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہم مزید کامیابیاں حاصل کریں گے اور جنگ اپنے نام کریں گے۔ واضح رہے کہ دہشت گرد اسرائیلی فوج نے گزشتہ کئی روز سے شجاعیہ پر چاروں جانب سے محاصرہ کر کے حملے جاری رکھے ہیں۔ اس دوران خواتین اور بچوں پر تشدد کے علاوہ دہشت گردی کی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ اب تک صرف شجاعیہ میں اسرائیلی فوج کی اندھادھند فائرنگ اور وحشیانہ بمباری میں 5,000 سے زائد فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے منگل کو لوک سبھا میں ووٹروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایک ایسا مینڈیٹ دیا جس نے جمہوریت کو عامریت بننے سے روک دیا۔ صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے اکھلیش نے کہا کہ گزشتہ انتخابات میں عوام نے حکومت کا غرور توڑ دیا۔ آج مرکز میں ایک شکست خوردہ حکومت برسر اقتدار ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت ہے جو گرنے والی ہے۔ انڈیا گروپ کے اخلاقی فتح ہوئی ہے، مثبت سیاست کی جیت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو 15 اگست 1947 کو استعمار سے آزادی ملی اور 4 جون 2024 کو فرقہ وارانہ سیاست سے آزادی ملی ہے۔ برادری کی سیاست شروع ہو چکی ہے۔ فرقہ وارانہ سیاست کو ہمیشہ کے لیے شکست دی گئی ہے۔ پیسہ، طاقت اور فریب شکست کھا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ لوک سبھا انتخابات میں آئین کے حامیوں کی جیت ہوئی ہے۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ ایک اور جیت ہوئی ہے، وہ ایودھیا کی جیت ہے۔ انہوں نے ایودھیا کے بالغ رائے دہندوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رام چرت مانس کا ایک شعر کہا اور جس کا مطلب یہ تھا کہ جو رام للا چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ انہوں نے پہلے بھی انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کی مخالفت کی تھی اور جب تک انہیں ہٹا نہیں دیا جاتا جب تک ان کی مخالفت جاری رکھیں گے۔ سوشلسٹ ای وی ایم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ لوک سبھا انتخابات کے دوران الیکشن کمیشن کے کام کاج پر بھی سوال اٹھائے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے حلقہ وارانسی پر پردھان منتری آدرش گاؤں کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج کوئی اس کا نام تک نہیں جانتا۔ اس گاؤں کی حالت خراب ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وزیر اعظم کے حلقہ کے ماڈل ولیج کی حالت خراب ہے تو دیگر
ماڈل ولیجز کی حالت کیا ہوگی۔ اکھلیش یادو نے ذات پات کی مردم شماری کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کے بغیر ہر کسی کو ان کے حقوق فراہم کرنا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مناسب امیدوار نہ ملنے کے بہانے ریزرویشن کے حقداروں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ سرکاری ملازمتوں کی خالی آسامیوں کو پر نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ ریزرویشن دینا پڑے گا۔ اور ایک خبر بالی ووڈ سے۔ اداکار نواز الدین صدیقی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میری شکل اچھی نہیں ہے اور بات کا اعتراف جب بھی آئینہ دیکھتا ہوں تو کرتا ہوں۔ مجھے خود بھی حیرت ہوئی ہے کہ میں فلم انڈسٹری میں کیسے آ گیا۔ معمولی شکل کی وجہ سے لوگوں کے مذاق اور طعنوں کا نشانہ بنا۔ نواز الدین صدیقی کا کہنا تھا کہ مجھے اپنی شکل کے باعث امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ شوبز انڈسٹری میں خوبصورت چہروں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہی چلتے ہیں جبکہ میں ایک بدصورت اداکار ہوں۔ مجھے اتنی بار یہ جملہ سننے کو ملا کہ مجھے خود بھی یقین ہو گیا کہ میری شکل بری ہے۔ اداکار کا مزید کہنا تھا کہ خود سے بھی یہ سوال کرنے لگا کہ اتنی بری شکل لے کر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں کیوں آ گئے۔ معمولی شکل کے طعنے کا جواب دینے کے لیے اداکاری پر محنت کی اور جس مقام پر بھی ہوں اس میں محنت اور کام کی وجہ ہی سے ہوں۔ اتر پردیش کے ہاتھرس میں بھولے بابا کے ستسنگ میں بھگدڑ، 27 سے زائد افراد کی موت کا خدشہ، وزیر اعلیٰ نے تحقیقات کا حکم جاری کر دیا۔ ہاتھرس میں واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم دیپک کمار سے تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے۔ انہوں نے پولیس انتظامیہ سے وابستہ اعلیٰ افسران کو بھی فوری طور پر موقع پر پہنچ کر امدادی کاموں کو تیز کرنے اور زخمیوں کے علاج و معالجے کے انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ہاتھرس ضلع کے سکندراؤ کے منڈی کے نزدیک پھلورائی گاؤں میں بھولے بابا کے ستسنگ کے اختتام کے دوران بھگدڑ مچنے سے 27 سے زیادہ لوگوں کی موت کا خدشہ ہے۔ حکام کے مطابق 27 خواتین اور بچوں کی لاشیں ایٹا میڈیکل کالج پہنچ چکی ہیں۔ ہاتھرس میں واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم دیپک کمار سے تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے۔ انہوں نے پولیس انتظامیہ سے وابستہ اعلیٰ افسران کو بھی فوری طور پر موقع پر پہنچ کر امدادی کاموں کو تیز کرنے اور زخمیوں کے علاج کے انتظامات کو یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ واقعے میں بارے میں بات کرتے ہوئے ایٹا کے ایس ایس پی راجیش کمار سنگھ نے بتایا کہ ہاتھرس ضلع کے ایک گاؤں میں ایک مذہبی پروگرام چل رہا تھا جب بھگدڑ مچ گئی۔ ایٹا اسپتال سے اب تک 27 لاشیں ملی ہیں جن میں 27 خواتین، 3 بچے اور 1 مرد شامل ہیں۔ ہاتھرس میں بھگوان شیو کی ایک مذہبی تقریب ہو رہی تھی۔ تقریب ختم ہوتے ہی بھگدڑ مچ گئی جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 27 افراد ہلاک ہو گئے۔